لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ذكره الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالعالمين والمؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسورة الحيدرية والقسمة الفاطمية والولد الأبدية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج البقية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقاص صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وآتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات انتہائی واجب الاحترام محترمہ حضور برادر عزیز مولانا دلکش صاحب اور مولانا معراج قاسمی صاحب ہمارے برادر عزیز بھی ہیں اور نہایت احترام کے ساتھ یقیناً سینئرز بھی ہیں. اور واقعاً یہ میرے لیے بھی جو ہے وہ ایک امتحان کی گھڑی ہے کہ میرے مشرق میں بھی جو ہے وہ خطیب صاحب ہیں اور مغرب میں بھی جو ہے وہ خطیب صاحب ہیں. تو میں تھوڑی سی اگر دیکھیے گا انشاءاللہ میرے میمنہ میں بھی جو ہے وہ برادر عزیز ہیں اور میسرہ میں بھی ہیں. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ تعریف کریں گے. اور یقیناً یہ ماشاءاللہ سے وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے. واقعہ یہ وہ سرزمین ہے. میرے لیے جو ہے وہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ میرے سامنے وہ چہرے بیٹھے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے میں پروان چڑھا ہوں. جانے کے نامی بس اپنی گفتگو کو زیادہ توڑ میں نہ جاتے ہوئے بھائی ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ جس میں پابندیاں لگائی گئی عزاداری پر. امام حسین کی مجلسوں پہ پابندیاں لگائی گئی اور وہ دور تھا کورونا کا. کورونا کے دور میں کہا گیا کہ مجلسوں کو کم کرو, ماتم کو کم کرو, عزاداری کم کرو. کا وجہ کیوں ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ بیماری بڑھتی ہے. کورونا میں بیماری بڑھے گی. اچھا خدا کی قسم کورونا میں کہا گیا کہ عزاداری کو کم کرو. ہم نے بستی بستی دیکھا, شہر شہر دیکھا, قریا قریا دیکھا, محلہ محلہ دیکھا, چوراہا چوراہا دیکھا, سپہر سپہر دیکھا, رات رات دیکھی, دن دن دیکھا. ہم نے آئے حسین میں کوئی لمحہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں لوگوں کو امام حسین کے نام پر بلایا گیا ہو اور وہ نہ آئے ہو. امام حسین کے نام پر بلایا گیا ہو اور وہ نہ آئے ہو. معراج بھائی امام حسین کے نام پر بلایا گیا ہو اور وہ نہ آئے ہو. بھائی وجہ کیا ہے؟ بھائی ہم نے بستی بستی جمع ہو کے, شہر شہر جمع ہو کے, قریا قریا جمع ہو کے, محلہ محلہ جمع ہو کے, ہم نے عزا خانوں میں جمع ہو کے دنیا کو بتایا ہے نہ ہم نے کل حسین کو اکیلا چھوڑا تھا, دنیا کہہ رہی تھی حسین اکیلے ہیں. ہم نے ایک جگہ جمع ہو کے دنیا کو بتایا ہے اب کل بھی حسین کے ساتھ تھے, آج بھی حسین کے ساتھ تھے, ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے. اور
آج بھی حسین کے ساتھ ہیں. اچھا خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں. اچھا آپ نے اس چیز پر غور کیا ہوگا کہ کورونا کے ٹائم میں مجلس میں آزاداری میں مجلس کرنے کی پرمیشن تو ملی، لیکن کتنے لوگوں میں ملی؟ صرف 5. کتنوں میں 5. اب آپ نہ مجھے حیرت کی نگاہ سے دیکھیں بھائی، دیکھیں میرا مزاج یہ ہے نہ تو میں خود چپ رہتا ہوں نہ مجلس کو چپ رہنے دیتا ہوں. ہاں یقین جانیے گا جب تک آپ بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا. اچھا کتنے لوگوں کی اجازت ملی؟ 5. بھائی آپ نہ مجھے آپ حیرت کی نگاہ سے دیکھیے نہ کسی اور کیفیت سے دیکھیے، بلکہ آپ یہ سوچیے آخر اس 5 کے عدد میں برکت کتنی ہے. اس 5 کے عدد میں بھائی برکت کتنی ہے. جو کام 5 کے عدد سے شروع ہو وہ رکتا نہیں ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر دنیا روکنا بھی چاہے تو دنیا روک سکتی ہے، آزاداری نہیں روک سکتی. دنیا روک سکتی ہے، آزاداری نہیں روک سکتی. ایک معجزہ ہے، یہ ایک تحریک ہے کہ جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے یہ میں کیسے بھی نہیں روک سکتا. کہا جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے. اچھا بھائی کورونا کے ٹائم میں دیکھا آپ نے، کورونا کے ٹائم میں خدا کی قسم ہمیں اجازت نہیں ملی اور ہم نے تو کورونا میں بھی آ کے بتایا بھائی، ہم نے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے لیے کورونا میں بھی کوئی چیز بند نہیں ہے. بھائی آپ نے توجہ نہیں کیا؟ ہم ان کے نام ہے اہل بیت کے ماننے والے، اور اہل بیت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے، امامت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے، نبوت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے، رسالت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے. بھائی یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ امامت کے کوئی لفظ بند نہیں ہے، ہم ان کے لیے تو کعبے کا دروازہ بند تھا. ہمارے ان کے لیے تو کعبے کا دروازہ بند تھا تو دیوار میں در بن گیا. اچھا آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے جس حدیث مبارک کو سرنامہ شوہر قرار دیا ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث کہ جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اب عزیزان گرامی بڑی معذرت کے ساتھ قبلہ تائید کیجیے گا. معراج بھائی کبھی بھی اس حدیث کو تھوڑا سا ایک طرف رکھیے گا. کبھی بھی جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے، اہل علم کا مجمع ہے شاید جملہ پہنچ جائے، کبھی بھی جو بات کہی جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. یعنی جملہ بدل کے کہوں تو کلام کی قیمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کلام کی قیمت کلیم کی وجہ سے ہوتی ہے. جملہ نہیں پہنچا. کلام کی قیمت کلیم کی وجہ سے. بھائی مثال دے کے سمجھاؤ، کلام کی قیمت کلیم کی وجہ سے. جتنا بڑا کلیم ہوگا اتنا ہی بڑا مرتبہ کلام کا ہوگا. بھائی مثال دے کے سمجھاؤ، اگر کوئی بات کوئی چھوٹا سا بچہ آگے کہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. اسی بات کو کوئی جوان کہے اثر کچھ اور ہوگا. اسی بات کو کوئی بوڑھا کہے اثر کچھ اور ہوگا. جو ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہو اسی بات کو قوم کا صدر کہے اثر کچھ اور ہوگا. اسی بات کو مسجد کے پیش امام کہے اثر کچھ اور ہوگا. اسی بات کو جامع مسجد کے امام کہے نہیں پہنچے، اسی بات کو جامع مسجد کے امام کہے اثر کچھ اور ہوگا. ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہو اسی بات کو کوئی مجتہد کہے اثر کچھ اور ہوگا. اور اسی بات کو کوئی امام کہے اور اسی بات کو کوئی نبی کہے. ہمارے وہ کہہ رہا ہے جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، جسے قرآن نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی صادق کہا، کبھی امین کہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رسول ہے، یہ جو سراج منیر ہے، یہ وہ رسول ہے، یہ جو بشیر ہے، یہ وہ رسول ہے، یہ جو طٰہٰ ہے، وہ رسول ہے، جو یاسین ہے، وہ رسول ہے، جو مدثر ہے، وہ رسول ہے، جو مزمل ہے، وہ رسول ہے، جو کائنات کا پیشوا ہے، وہ رسول کی امت کا رہنما ہے، وہ رسول کے جو ان کا محضن ہے، وہ رسول کے جواری سے چمن ہے، وہ رسول کے محبوب رب امین ہے، وہ رسول کے جو رحمت العالمین ہے، وہ رسول کے جو ختم مرتبت ہے، وہ رسول کے جو بادشاہ عجم ہے، وہ رسول کے جو علم افضل ہے، وہ رسول کے جو عقل افضل ہے، وہ رسول کے جو
ملک کے اول ہے وہ رسول کہ جس کا نام عرش پہ احمد پڑا، اس رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، رسول کا اس حدیث کا ترجمہ ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بظاہر رسول یہ سمجھانا چاہتے ہیں، مرتبہ حسین رسول سمجھانا چاہتے ہیں، مرتبہ حسین رسول بتانا چاہتے ہیں، اور کیسا مرتبہ کا رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جیسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ویسے حسین ہے، جیسا میں ہوں ویسے حسین ہے۔ حسین میں نہیں رہنا، میرا حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا؟ یعنی جیسا میں ویسے حسین، جیسے حسین ویسا میں۔ اچھا، یا پھر خدا کی قسم تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے، پوری تاریخ میں صرف آپ کو 4 ایسے ملیں گے کہ جنہیں سامنے بٹھا کے نبی نے کہا وہ یہ مجھ جیسے ہیں۔ پوری کائنات میں صرف 4 ایسے ملیں گے جنہیں سامنے بٹھا کے نبی نے کہا یہ مجھ جیسے ہیں۔ یا پھر حضرت علی کے لیے کہا یہ مجھ جیسے ہیں، حدیث موجود ہے انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی جیسا میں ویسے علی، جیسا علی ویسا میں۔ یا پھر شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بس منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مطلب کیا؟ جیسی فاطمہ ویسا میں، جیسا میں ویسی فاطمہ۔ یا پھر امام حسن کے لیے کہا حسن منی وانا من ہو، مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے حسن، جیسا حسن ویسا میں۔ یا پھر شہزادی کے، یا پھر امام حسین کے لیے کہا حسین منی وانا من حسین، مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے حسین، جیسا حسین ویسا میں۔ عزیزان زور نہیں لگاؤں گا، آپ کو زور لگانا ہے۔ خدا کی قسم نبی نے تو کہا کہ وہ جیسے ہیں۔ اب آپ اس فرش سے لے کر اس چھت تک کتابوں کے انبار لگا دیجیے، تائید کیجیے گا، کتابوں کے انبار لگا دیجیے، آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گا۔ نبی نے بارہا کہا یہ مجھ جیسے، 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 یہ مجھ جیسے۔ لیکن کسی جھوٹوں سے جھوٹی روایت میں نہیں ملے گا کہ ان 4 میں سے کسی نے بھی ایک بار کہا ہے کہا کرتا ہوں نعرے کا جواب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دیا کرو۔ جملہ سن لینا پھر نعرہ لگائیے گا۔ نعرے کا جواب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کیونکہ قدیم میں نبی نے تمہیں مولا ایسے نہیں دیا، تنقید تو مولا ہوگا۔ مسجد میں شہادت، تھوڑا زور سے بولو، تھوڑا زور سے بولو، ایک سچا نعرہ، حق کا نعرہ، آکاش کا تارا، یاروں میں نیارا، یاروں میں نیارا، کیا نام ہے پیارا، موتی کا ستارہ، ہے سب سے بہتر، ہے سب کا رہبر، وہ پہلا نمبر، نہیں چھوٹا نمبر، صرف پہلا نمبر۔ بھائی خدا کی قسم ان 4 میں سے کبھی نہیں کہا کسی نے ہم نبی جیسے ہیں۔ کہتے تھے اگر ان 4 میں سے کوئی کہہ دیتا کہ فرق تھوڑی پڑتا۔ بھائی مثال کے طور پر اگر ہمارے جو ہے ذیشان بھائی، ہمارے مہراج بھائی، ہمارے جو ہے برادری حفیظ کہیں کہ مولانا ہم جیسے ہیں،
کہیں نہ کہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں کہا ہے ہم جیسا یہ ہمارے جیسی مجلس پڑھتے ہیں، یا خدا کی قسم یہ جملہ میں معذرت چاہوں گا، ہمارے جیسی نہیں، میں تو خدا کی قسم طالب علم بھی نہیں ہوا ابھی مکمل طور پر، لیکن جو ہے ہمارے برادران نے ایک زمانہ دیکھا ہے خدا کی قسم کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جیسی مجلس پڑھتے ہیں یا میں ان جیسی مجلس پڑھتا ہوں، ہم کہہ سکتے ہیں نا، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ ان چار میں سے کبھی کسی نے کہا ہمیں بھی جیسے ہو۔ اچھا میں کہوں گا میں نے بارگاہ مولا جی کی دعا کی، بہادری کی دعا، میں نے کہا یا علی آپ بھی کہہ دیتے کہ نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے، نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے۔ اچھا چلیے انہوں نے کہا شہزادی کہہ دیتی، ان کا تو حق تھا، کہہ دیتی بابا ہم جیسے، ہم بابا جیسے، بابا ہم جیسے۔ اچھا چلیے انہوں نے کہا حسنین کہہ دیتے ہم نانا جیسے، نانا ہم جیسا، ہم نانا جیسے، نانا ہم جیسا۔ اچھا میں نے کہا مولا آپ نے کہا تو نہیں، کہہ دیتے ہم نبی جیسے، نبی ہم جیسا۔ بھائی انہوں نے کہا نادان تو جانتا آنے والی دنیا میں ہم اگر کہہ دیتے تو مورخ لکھ دیتا، مورخ کو کہنے کا اجازت مل جاتا، وہ لکھ دیتا کہ بھائی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ علی نے بھی کہا تھا، حسین نے بھی کہا تھا، حسین نے بھی کہا تھا، بھائی ہم کہیں گے نہیں اور قیامت تک کے لیے تالا لگا دیں گے۔ ارے دنیا والے یاد رکھو جب محمد کے ہمزاد محمد جیسے کہہ دیتے نبی ہم جیسا۔ اچھا میرے عزیزوں بھائی اگر کہہ دیتے تو پھر ہم کو بھی اجازت، ہم ان کو جواب دینے لائق نہیں رہتے، وہ ہم سے آ کے کہتے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ فاضل صاحب نے کہا تھا۔ بھائی انہوں نے کہا ہی نہیں اور موقع نہیں دیا، کہا اچھا پھر قرآن میں اللہ نے کہا کہ بھائی یہ کائنات کس کے لیے بنائی؟ اہل بیت کے لیے۔ کس کے لیے بنائی؟ اہل بیت کے لیے۔ بھائی اس لیے قرآن نے اس دنیا کو کہا کہ جتنی بھی تم کائنات دیکھ رہے ہو یہ اللہ نے آیت کے طور پہ بنائی ہے، آیت کے طور پہ بنائی ہے، اس کے طور پہ، آیت کے طور پہ۔ اچھا کیا مطلب پروردگارا؟ کیا یہ سورج؟ ہاں یہ سورج آیت ہے، یہ چاند آیت ہے، یہ ستارے آیت ہے، یہ سیارے آیت ہے، یہ درخت آیت ہے، یہ پہاڑ آیت ہے، یہ چرند و پرند آیت ہے، یہ فضائیں آیت ہے، یعنی یہ ہر چیز اللہ نے آیت کے طور پہ بنائی ہے۔ اچھا ہم آیت کسے سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید میں کوئی عربی کی عبارت لکھ کے ایک دائرہ بنا دیا جائے اور اس میں کوئی نمبر لکھ دیا جائے، وہ آیت ہے۔ بھائی آیت ہے، آیت وہ نہیں ہے، آیت کہتے ہیں علامت کو، آیت کہتے ہیں نشانی کو، آیت کہتے ہیں اس چیز کو جسے دیکھ کے کچھ یاد آنے لگے، اس چیز کو جسے دیکھ کے کچھ یاد آنے لگے، جسے دیکھ کے کچھ یاد آنے لگے۔ اچھا اللہ نے یہ چیزیں آیت بنائی ہے۔ آیت کیوں بنائی ہے؟ آیت اس لیے بنائی ہے تاکہ بندے دنیا کو دیکھے اور اللہ کو پہچانے۔ کیا مطلب؟ زمین کو دیکھے اللہ کو پہچانے، سورج کو دیکھے اللہ کو پہچانے، چاند کو دیکھے اللہ کو پہچانے، ہواؤں کو محسوس کرے اللہ کو پہچانے، فضاؤں کو محسوس کرے اللہ کو پہچانے، ستاروں کو دیکھے اللہ کو پہچانے، درخت کو دیکھے اللہ کو پہچانے، پہاڑ کو دیکھے اللہ کو پہچانے، فضاؤں کو دیکھے اللہ کو پہچانے۔ اچھا اب اس مجمع میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہے کہ مولانا میں نے سورج کو دیکھ کے اللہ کو مانا ہے، یا کوئی یوں کہے کہ میں نے زمین کو دیکھا تو اللہ کو مانا ہے، یا پھر کوئی یہ کہے کہ اگر زمین ہے تو اللہ ہے، چاند ہے تو اللہ ہے، ستارے ہے تو اللہ ہے، سورج ہے تو اللہ ہے، کوئی کہتا کیوں نہیں؟ لیکن جبکہ قرآن نے صاف کہا کہ آیت ہے، اور آیت ہوتا ہے پہچان کا ذریعہ، آیت ہوتا ہے پہچان کا ذریعہ، تو پھر کہتا کیوں نہیں کہ آیت ہے؟ کہا سنیے، کیا اللہ جملے پہ توجہ چاہوں گا، کہا وجہ یہ ہے ہم نے آیت، ہم نے کبھی انہیں آیت سمجھا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے تو بنایا تھا آیت اور ہم نے انہیں بنا دیا عادت۔ آیت اور عادت اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ میری گفتگو مکمل ہے۔ اللہ نے تو بنایا تھا آیت اور ہم نے بنا دیا عادت۔ اللہ نے زمین کو آیت بنایا، ہم نے عادت بنا دیا۔ اللہ نے چاند کو آیت بنایا، ہم نے عادت بنا دیا۔ اللہ نے سورج کو آیت بنایا، ہم نے عادت بنا دیا۔ یعنی اللہ نے تو بنایا تھا آیت
اور ہم نے بنا دیا عادت. اب عادت اور عادت کا فرق بتاؤ. میں توجہ چاہوں گا. عادت اور عادت کا فرق. عادت اسے کہتے ہیں جو بار بار ہو اسے کہا جاتا ہے عادت, اور جو ایک بار ہو اور یاد رہ جائے وہ ہے عادت. اب عادت اور عادت کا فرق سمجھ گئے. اب مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں. ہم عادت اور عادت کسے کہتے ہیں؟ عادت کہتے ہیں جو بار بار ہو اسے کہتے ہیں عادت, اور جو ایک بار ہو یاد رہ جائے وہ ہے عادت. اب مثال دے کے سمجھاؤں. مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے. کیا؟ مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے, اور اگر وہی مچھر بادشاہ کی موت بن جائے, اور وہی مچھر بادشاہ کی موت بن جائے تو عادت ہے. ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے, اور اگر قوم کے لیے عذاب بن جائے, قوم کے لیے عذاب بن جائے عادت ہے. ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے, اور اگر ہاتھیوں کی موت بن جائے. اب جملہ آہستہ سے سنو گے تو پھر آہستہ سے پڑھوں گا. ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے, اور اگر ہاتھیوں کی موت بن جائے تو عادت ہے. ستارے کا آسمان میں چمکنا عادت ہے. ستارے کا آسمان پہ چمکنا عادت ہے, اور اگر زمین پہ آ جائے تو عادت ہے. آسمان سے بارش کا آنا عادت ہے, اور اگر ذوالفقار آ جائے, اور اگر ذوالفقار آ جائے تو عادت ہے. اچھا, گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے, اور اگر دیوار میں در بن جائے قدم رکھ کے ڈوب جانا عادت ہے, اور اگر کوئی آ کے مسلح بچھا دے. توجہ کیجیے, لیکن اب توجہ چاہوں گا. بہتے دریا پر قدم رکھ کے ڈوب جانا عادت ہے, اور اگر کوئی آ کے مسلح بچھا دے تو عادت ہے. سر کٹ جانے کے بعد خاموش رہنا عادت ہے. کوئی موقع نیزہ پہ بول اٹھے آیت ہے. آیت ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر موقع نیزہ پہ بول اٹھے تو آیت ہے. اچھا, حسین نے, امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی نہیں کی؟ موقع نیزہ پہ امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت نصیب میں تو کی, تاکہ زمانہ جان لے میں مرا نہیں ہوں, میں زندہ ہوں, مرا نہیں ہوں. بھائی آپ نے توجہ نہیں کی, میں مرا نہیں ہوں, میں زندہ ہوں. اور یاد رکھنا, اگر کسی کی وجہ سے آزاداری خراب ہو رہی ہے, کسی کی وجہ سے قوم میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے, کسی کی وجہ سے قوم میں فساد پیدا ہو رہا ہے, کسی کی وجہ سے قوم میں جھگڑا ہو رہا ہے, کسی کی وجہ سے آزاداری میں سیاست ہو رہی ہے, کسی کی وجہ سے برش عذاب میں سیاست ہو رہی ہے, کسی کی وجہ سے جلوس میں سیاست ہو رہی ہے, کسی کی وجہ سے آزاداری میں سیاست ہو رہی ہے, پھر یاد رکھنا بدلہ مجھے نہیں لینا, بدلہ مجھے نہیں لینا. بدلہ وہ لے گا جو پردے والا ہے, بدلہ وہ لے گا جو پردے والا ہے. اور یاد رکھنا, بدلہ وہ لے گا جو پردے والا ہے. اور یاد رکھنا, امت کا بدلہ اور ہے, امام کا بدلہ, امت کا بدلہ اور ہے, امام کا بدلہ, امام کا بدلہ اور ہے. اچھا, یاد رکھیے, کل کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ایک صلوات کا سہارا دیں گے. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے آگے تشریف لے آئیں. ارے بھائی قریب آئے ہو, کیا شرم ہے, قریب آئے. فرق جانتے کیا ہے؟ کل کے زمانے میں آزاداری کو خطرہ باہر والوں سے تھا. کیا آزاداری کو خطرہ باہر والوں سے تھا؟ پھر سنیے جملہ, آزاداری کو خطرہ باہر والوں سے تھا. آج خطرہ اندر والوں سے ہے, آج خطرہ اندر والوں سے ہے. مثال دے کے سمجھائیں, آج خطرہ اندر والوں سے ہے.
اندر بیٹھے ہیں وہی ڈرل مشین لیے ہوئے ہیں، وہی کشتی میں سوراخ کیے رہے ہیں، وہی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یاد رکھیے گا یہ جو آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں نا، فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، دنیا کی ساری بری طاقتیں اسی فرش اعضا کے خلاف ہیں۔ وجہ جانتے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے تو کون صحیح ہے، لہٰذا کیا کیا جائے کہ اگر قوم کو خراب کرنا ہے، اگر قوم میں اختلاف پیدا کرنا ہے تو اس فرش اعضا کو خراب کر دو۔ کیسے خراب کر پائیں گے؟ کچا خراب نہیں کر پائیں تو ایک کام کرو کہ اسے لپیٹ دو، فرش اعضا کو، نراج بھائی اسے لپیٹ دو۔ کیسے لپیٹ پاؤ گے؟ کہ تم نے بچھایا نہیں تو لپیٹو گے کیا؟ وہ تو بچھانے والی ہی کا نام زینب ہے۔ خراب کر پا رہے ہو نہ تم لپیٹ کر رہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا اچھا جنہوں نے کام کیا انہوں نے ہمارے ہی درمیان میں ہمارا ہی لباس پہنا کے ہمارے ہی درمیان میں کچھ ہم جیسے چھوڑ دیے، نیچے آپ کا لباس پہنا کے بٹھا دیا، اوپر ہمارا لباس پہنا کے بٹھا دیا۔ اب نیچے والے پہ واجب ہے اوپر والے کو چیک کرے کہ کس قبیلے کا ہے، اوپر والے پہ واجب ہے نیچے والے کو چیک کرے کس قبیلے کا ہے۔ یقین جانیے گا ساری پوری طاقت ایسی فرش اعضا کے خلاف ہے۔ وہ یہ جانتی ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو قوم صحیح ہے، قوم صحیح ہے۔ اچھا، اللہ نے ہمیں ایسے سچے دیے، میں نے امام حسین کا تذکرہ کیا، امام حسین پہ واپس آ رہا ہوں۔ حسین کی ذات کا نام ہے، جانتے ہو حسین کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں حسین کے قصیدے پڑھے ہیں۔ قصیدے کیسے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی طرف ہو جاؤ۔ کس کی طرف؟ سچوں کی طرف ہو جاؤ۔ کس کی طرف؟ سچوں کی طرف ہو جاؤ۔ اچھا پروردگارا یہ اتنی بڑی دنیا ہے، ایسی دنیا میں بڑی دنیا میں ہمیں سچے کہاں ملیں گے؟ کہا اچھا، کہا دنیا میں دیکھو سچے ملیں گے تمہیں۔ کہا اچھا پروردگار ہم نے یہاں دیکھا ہمیں سچے نہیں ملے، ہم نے وہاں دیکھا ہمیں سچے نہیں ملے۔ بھائی سچے کیسے ہوتے ہیں؟ ہے اللہ جن کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہ ہم اور آپ جیسے تو نہیں ہوں گے۔ بھائی اللہ جن سچوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے یقیناً وہ ایسے سچے ہوں گے کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک صداقت ہی صداقت میں ہو۔ کا جو جب بولے وہ سچ بولے، رفتار میں ہو تب سچ ہو، جب رفتار میں ہو تب سچ بولے، جب کردار میں ہو تب سچ بولے۔ بھائی کیسے سچے؟ ایسے سچوں کی اطاعت کرو جو ہر میدان میں سچے ہو، ہر عمل میں سچے ہو۔ اب پروردگارا ہم نے سچے ادھر دیکھے ہمیں سچے نظر نہیں آئے، ہم نے سچے ادھر دیکھے ہمیں سچے نظر نہیں آئے، ہم نے سچے وہاں دیکھے ہمیں سچے ادھر نظر نہیں آئے۔ پروردگارا ہمیں سچے ملیں گے کہا؟ آسمانوں کی جانب دیکھو، بلندیوں پہ دیکھو۔ اب جو ہم نے بلندیوں پہ دیکھا اور آخر نظر محمد علیہ محمد کے گھرانے پر جا کر ٹھہر گئی کہ وہ سچے ہیں جو میدان میں بھی سچے، حضر میں بھی سچے، عمل میں بھی سچے، بابوں میں بھی سچے، مصیبت میں بھی سچے، کردار میں بھی سچے، گفتار میں بھی سچے، رفتار میں بھی سچے، فعل میں بھی سچے، قول میں بھی سچے، ہر عمل میں سچے۔ یہ وہ سچے ہیں جو میدان میں ہو تب سچ بولے، مینا میں ہو تب سچ بولے، خیبر میں ہو تب سچ بولے، خندق میں ہو تب سچ بولے، بدر میں ہو تب سچ بولے۔ یہ وہ سچے ہیں جو یزید کے دربار میں سچ بولے، یزید کے گھر میں۔ ایسے سچوں کی اطاعت کرو، ایسے سچوں کی اطاعت کرو۔ تو پروردگارا اچھا سچے دو طرح کے ہوتے ہیں، سچے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو بات ہو جاتی ہے اسے کہہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مثلا اگر میں یہاں سے لوگ مدرسے مجلس پڑھ کے اپنے جو ہے وہ مدرسے جاؤں منصب گیا اور وہاں کے لوگ مجھ سے پوچھیں کہ کیسا ہوا تو میں وہی تو بتاؤں گا کہ جو یہاں ہوا۔ مطلب کیا؟ یعنی ہم وہ ہے جو ہو جاتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں۔ میں جملے پہ غور نہیں کیا، ہم وہ ہے جو ہو جاتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، یہ وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، کن فیکن کی منزل پہ فائز ہے۔ یہ وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اچھا کیسے سچے؟ یہ وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اب بغیر دلیل کے تم اپنی بات نہیں مانتا تو آپ تو کیسے مانے دوں گا؟ بھائی دلیل کے لیے یہی کافی ہے کہ شب عید
حسنین نے یہی تو کہا بھائی حسنین نے یہی تو کہا اماں ہمیں کپڑے چاہیے. شہزادی نے کیا کہا تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں. بھائی گئے تو نہیں تھے لیکن صبح کیا ہوا جب کوئی بات ہوا رضوان جنت آیا. یہ نہیں کہا میں رضوان جنت ہوں. کیا کہا نا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں. بھائی یہ وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے, جو کہہ دے وہ ہو جائے. جملہ نہیں پہنچائی وہ کہہ دے وہ ہو جائے. یہ رضوان کو چاہے خیاط بنا دے, وہ ہے جو مرد کو چاہے عورت بنا دے. بھائی یہ وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. اچھا انہیں اللہ نے بھیجا کیوں؟ کہا اسلام کے لیے, کہا دین کے لیے. دین کیا ہے؟ کہ اسلام. اسلام کیا ہے؟ تو قرآن سے پوچھو. قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. دین اسلام ہے. اور یقیناً ہمیں اگر ہم مجلس پڑھ رہے ہیں تو 5 منٹ یا 10 منٹ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں. خدا کی قسم ہماری مجلسوں کا یہ اصول ہونا چاہیے. اچھا اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. کبھی آدم کو بھیجا, کبھی نوح کو بھیجا, کبھی حیا کو بھیجا, کبھی سلیمان کو بھیجا, کبھی ادریس کو بھیجا, کبھی ایوب کو بھیجا, کبھی یعقوب کو بھیجا, کبھی نوح کو بھیجا, کبھی یونس کو بھیجا, کبھی شیش کو بھیجا, کبھی یوسف کو بھیجا, کبھی یعقوب کو بھیجا, کبھی نلائن کو بھیجا, کبھی یعنی 1,24,000 سے لے کے اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے لے کے اور آخری ہمارے نبی تک چلا. اور نبی نے اس دین کو تنہا نے چھوڑا اور انہوں نے ایسی ہستیوں کے حوالے کیا کہ جن پر کائنات کا ذرہ ذرہ ناش کرے, جن پر زمین ناش کرے, جن پر آسمان ناش کرے, جن پر چاند ناش کرے, جن پر ستارے ناش کرے. اچھا زمین آسمان کے مخارج کو دیکھ کے کہتی ہے اے آسمان تو بلند مرتبے والا ہے, اے آسمان تو روز مرتبے والا ہے, اے آسمان تو بہت بڑے مرتبے والا ہے. لیکن آسمان تو میرے سامنے پست ہے. کیوں؟ کہا آسمان نے علوم نے کہا سامنے کیسے پست ہوں. اور دیکھ میرے پاس چاند ہے, میرے پاس سورج ہے, میرے پاس ستارے ہیں, میرے پاس جنت ہے, میرے پاس موسم ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ زمین مسکرانے کے بعد کہا مانا تیرے پاس مانا تیرے پاس زمین ہے, مانا تیرے پاس چاند ہے, مانا تیرے پاس سورج ہے, مانا تیرے پاس کوثر ہے, مانا تیرے پاس جنت ہے, مانا تیرے پاس چاند ہے. لیکن تو میرے سامنے پست ہے. آسمان نے زمین کی طرف دیکھا, زمین کی طرف دیکھ کے کہا کیا پاگل ہو گئی ہے, کیا کہتی کیا ہے؟ کہا میں تیرے سامنے کیسے پست ہوں؟ کہا سوچ. زمین مسکرانے کے بعد کہا سوچ اگر تیرے پاس سورج ہے, میرے پاس سورج کو پہچانے والا ہے, میرے پاس چاند کو پہچانے والا ہے, اگر تیرے پاس ستارہ ہے میرے پاس وہ ہے تو ستارے کو اپنی دہلیز کو بلا کے سجدہ کرا. اگر تیرے پاس کوثر ہے میرے پاس ساقی کوثر ہے, تیرے پاس جنت ہے میرے پاس مالک جنت ہے, تیرے پاس جنت ہے میرے پاس مالک جنت ہے, تیرے پاس جنت ہے میرے پاس مالک جنت ہے. عزیزان گرامی آخری بات اور انشاءاللہ گفتگو ملتوی. بھائی کیا کہا؟ اچھا خدا کی قسم ایسی ہستیوں کے حوالے کیا اور ہم تو خوش نصیب ہیں. اچھا لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی لے اپنی مجلسوں میں صرف علی نہیں کرتے ہیں, نبی کا تصور کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں نا. بھائی خدا کی قسم کوئی بھی ہماری مجلس ہو, کوئی بھی ہماری محفل ہو, بغیر محمد رسول اللہ کے ہم علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. بھائی بغیر علی ولی اللہ, بغیر محمد رسول اللہ کے ہم علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. ہم پہلے لا الہ الا اللہ کرتے ہیں, پھر محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں جملہ میں نے 36 گڑھ میں جملہ یہ پڑھا تھا. خدا کی قسم کچھ لوگ کے بعد کھڑے ہو کے دادی لوگوں نے کندھے محرر کا مزہ لیجیے. میں نے وہاں کہا تھا, میں نے کہا خدا کی قسم اگر پوری طاقت کے ساتھ جملہ دوں گا, اگر آپ پہنچ گئے تو آپ تو مقدر. بھائی میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ علی علی کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر علی بھی محمد کو کسی جنگ میں چھوڑ جاتے, ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے. اگر علی بھی کسی جنگ میں رسول کو چھوڑ جاتے, ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے. تو وجہ یہ ہے ہمیں محمد رسول اللہ سے اتنی محبت ہے
ہم علی اللہ پہلے نہیں پڑھتے، پہلے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جہاں ہم رسول کا ذکر ختم کرتے ہیں علی کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ علی کرتے ہیں، ہم جہاں سے نبی کا ذکر ختم کرتے ہیں علی کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آخری بات اور انشاءاللہ گفتگو ملتوی، ہم جہاں سے نبی کا ذکر ختم کرتے ہیں وہیں سے علی کا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اپنی طاقت کو سمیٹیے، اپنی قوتوں کو سمیٹیے، اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کیجیے۔ میں سناؤں تمہیں محمد کیا چیز ہے، محمد کس ذات کا نام ہے، محمد کس مرتبے کا نام ہے۔ خدا کی قسم سنیے، اگر سن لیا تو انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ سب سے نیچے پانی، پانی نیچے، زمین اوپر، زمین نیچے، کعبہ اوپر، کعبہ نیچے، کعبے کی چھت اوپر، کعبے کی چھت نیچے، غلاف کعبہ اوپر۔ اے محمد سنا رہا ہوں، غلاف کعبہ اوپر، غلاف کعبہ نیچے، ہوا اوپر، ہوا نیچے، فضا اوپر، فضا نیچے، خلا اوپر، خلا نیچے، پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے، حضرت عیسیٰ اوپر، حضرت عیسیٰ نیچے، پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے، چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے، ساتواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان نیچے، عرش اعظم اوپر، عرش اعظم نیچے، کعبہ کو حسین ادنا اوپر، کعبہ کو حسین ادنا نیچے، سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، ہمارے نبی کی چوٹیاں۔ بھائی دیکھے گا ہمارے نبی کی جوتیاں، ہمارے نبی کی جوتیاں، بولیے ذرا سا ہمارے نبی کی جوتیاں۔ بھائی میں اصلیت میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اپنی جب بھی مجلس ہوا کرے تو بولا کرو۔ بھائی میں تو کھول کے بولتا ہوں، وجہ یہ ہے کیونکہ میرے سامنے جو ہے جانا پہچانا مجمع ہے، نہ مجھے انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، نہ یہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے مزاج سے یہ واقف ہے اور میں ان کے مزاج سے، میں تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ بولا کرو بولا کرو۔ بھائی آپ سے آ کر کے ہر ذاکر، ہر مفکر، ہر ادیب، ہر خطیب یہ کہتا ہے کہ بولو بولو بولو، بھائی وہ نہیں بولتا۔ پہلے علی نے ارشاد فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب وجہ یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ جب ایک ذاکر ایک خطیب بولتا ہے اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب علی والے بولتے ہیں علی نے ارشاد اچھا ہم کہاں پہنچے تھے؟ سدرۃ المنتہا نیچے، ہمارے نبی کی جوتیاں، ہمارے نبی کی جوتیاں، ہمارے نبی کی جوتیاں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا جہاں سے ہم نبی کے فضائل ختم کرتے ہیں علی کے وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کی جوتیاں اوپر، اب سنیے گا، نبی کی جوتیاں نیچے، نبی کے کلمے اوپر، نبی کے کلمے نیچے، نبی کے کلمے اوپر، نبی کی پنڈلی نیچے، نبی کے بٹنا اوپر، نبی کا جان نہیں ہے، قوت نہیں ہے، نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ہمارے نبی کی جوتیاں نیچے، نبی کی جوتیاں نیچے، نبی کے کلمے اوپر، نبی کے کلمے نیچے، نبی کی پنڈلی اوپر، نبی کی پنڈلی نیچے، نبی کی گھٹنا اوپر، نبی کا گھٹنا نیچے، نبی کی ران اوپر، نبی کی ران نیچے، نبی کا شکم اوپر، نبی کا شکم نیچے، نبی کے شکم نیچے، نبی کا شکم نیچے، نبی کا سینہ اوپر، نبی کا سینہ نیچے، نبی کے دوش اوپر، نبی کے دوش نیچے، والے آخری جملے علی کے قدم اوپر، اور جب اتنی بلندی پہ علی پہنچے نبی نے پوچھا میری جان
مرد میدان، کل ایمان، بولتے قرآن، کی شان. کیسا محسوس کر رہے ہو کہ یا نبی اللہ؟ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے تارا توڑ لوں، چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے تارا توڑ لوں. اللہ جانے نبی بھی کس موڈ میں تھے، کس انداز میں تھے. نبی نے کہا کہ توڑ لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یا نبی اللہ توڑ لو، یا علی توڑ لو. یا نبی اللہ توڑنے کی ضرورت کیا ہے جب دروازے پہ بلانے ضرورت کیا ہے جب دروازے پہ بلا دیتا ہوں. یہ وہ ذات ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں. یہ جملہ بدل کے کہوں، لیجیے ممبر کی عطا ہے، سنیے گا. یہ وہ ذات ہے کہ جب ان کے بعد نعمتیں بنی ہیں، یہ نعمتوں سے مل کے نہیں بنے ہیں، نعمتیں مل کے بنی ہیں. خدا کی قسم یہ وہ ذات ہے. ہمیں بس کیا چاہیے؟ اللہ نے کہا کہ ان ذات سے متاثر ہو جائے، ان ذات کی اطاعت کرو. لیکن خدا کی قسم جس ذات کے لیے نبی نے کہا ہو، یہ ہمارے اہل بیت، جس حسین کو، جس علی کو نبی نے دوش پہ اٹھا کے دکھایا ہو کہ یہ میرا وارث ہے، اسے پہچان لے. بعد رسول اسی علی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. جس فاطمہ کو نبی نے دکھایا ہو، دنیا والوں یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اسی فاطمہ کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے. جس حسن کو رسول نے دکھایا ہو، دنیا والوں اسے پہچان لے، یہ میرا نواسا حسن ہے. بعد رسول اسی حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. جس حسین کو نبی نے کاندھے پہ بٹھا کے دکھایا ہو، دنیا والوں اسے پہچان لو، یہ میرا حسین ہے. بعد رسول اسی حسین کے گھر کو کربلا میں اجاڑ دیا گیا. اسی حسین کے گلے پر خنجر چلایا گیا. بے شک تم مسائل علی امیر بن کے سنا کرو، لیکن جب مسائل ہوا کرے تو غریب بن جایا کرو. غریب اس طریقے سے غریب بن جایا کرو کہ کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ مولا کیسے گریہ کیا جائے؟ امام نے وہ کہ فرمایا ایسے گرویا کرو کہ جیسے بوڑھی ماں ایک جوان کے لاش پہ گریہ کرتی ہے. یہ نہ دیکھا کرو کہ کون تمہیں دیکھ رہا ہے. خدا کے قسم جب فرش عذاب اٹھ جاتا ہے نا، کائنات کی کوئی آئے نہ آئے، لیکن کائنات کی عظیم المرتبہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں. وہ بھی آتی ہیں. ایک بی جنت البقیع کی برشیدہ قبر سے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے حسین کی مجلس میں آتے، اور جب آپ روتے ہو نا، ارے عزاداروں کی کتنی بڑی عظمت ہے. خدا کی قسم فاطمہ اپنے عزادار کے آگے رومال کر دیتی ہے، میرے عزادار میرے حسین کا مرحمت ہے. اور بہت سی بیٹی آتی ہے، لیکن ایک 4 سال کی بچی عرش عطا پہ آتی ہے. جب آپ روتے ہو نا تو بی اپنی دادی سے پوچھتی ہے، دادی عزادار کس پہ گریہ کر رہے ہیں؟ تو شہزادی کہتی ہے بی کہ تیرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں. تو بی رو کے کہتی ہے جب میں دادی، کوئی ان کو تماچے کو نہیں مارے گا نا، کوئی ان کو تاطانے کو نہیں مارے گا. اب وجہ کیا ہے؟ کافی رہتا دادی جب بھی میں اپنے بابا پہ گریہ کرتی تھی، کوئی تازیانہ مارتا، کوئی نہیں تھا. جانتے ہو کربلا سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک نہ چین سے علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی. جانتے ہو زندان میں جناب سکینہ پیاس کی شدت سے سوئی ہوئی تھی. جناب سکینہ جب پیاس کی شدت سے سوئی ہوئی تھی نا، جناب سکینہ کے قریب ہمارا بیمار امام آیا. آنے کے بعد کہتا ہے سکینہ چوک کے اٹھی. چوک کے اٹھنا تھا
بی بی رو کے کہتی ہے بھیا میں تیری غریب بہن ہوں، بھیا میں تیری یتیم بہن ہوں، بھیا میں تیری لاچار بہن ہوں، بھیا مجھے اتنا بتا جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ اے بھیا جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ امام سجاد کو کہتے ہیں سکینہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے نا تو گلا سوکھ جاتا ہے، حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں۔ اچھا بھیا اگر پیاس اس سے زیادہ ہو تو کیا عالم ہوتا ہے؟ سکینہ جب پیاس اس سے زیادہ ہونا تو ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں۔ تو بھیا اگر پیاس اس سے زیادہ ہو تو بہن سکینہ کھال گوشت کو چھوڑ دیتی ہے۔ سکینہ نے رو کے کہا بھیا میری پیاس اتنی بڑھ گئی ہے، میرے حلق میں کانٹے پڑنے لگے، ہڈیاں چٹکنے لگی، گلا سوکھ گیا۔ لوگوں عزیزو یہ وہ سکینہ ہے جو کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام، شام سے زندان۔ سکینہ اپنے چچا کو یاد کرتی چلی گئی، چچا پاس کرتی چلی گئی، اور اتنی مصیبتیں سکینہ پہ ہوئی۔ جانتے ہو شام غریبہ جب جناب سکینہ پہ کسی نے تماچا مارا نا تو بی بی زمین پہ گری، بی بی بے ہوش ہو گئی۔ جناب سکینہ جب بے ہوش ہو گئی نا اہل حرم نے گھیرا، گھیرنے کے بعد گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کرنا تھا۔ جناب سکینہ کو ایک مرتبہ ہوش آیا، ہوش آنا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کتاب میں ہے کہ پانی آیا، اب مجھے میرے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ کس سے آیا، لیکن ہاں روایتوں میں ہے کہ شاید حور کی بیوی لے کے آئی ہو، لیکن میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، لیکن ہاں تاریخ میں ہے۔ وجہ یہ ہے پانی آیا تو جناب زینب نے پانی کو لیا، سکینہ کے حوالے کیا کہ سکینہ پانی پی لو۔ جناب سکینہ نے پھوپھی کی جانب دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پھوپھی اماں آپ پہلے مجھے کیوں پانی دے رہی ہے؟ جو گھر میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں پانی پہلے دیا جاتا ہے، سکینہ جو سب سے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پانی پہلے دیا جاتا ہے۔ جناب سکینہ نے کوزے کو لیا، مقتل میں اتر گئے۔ سکینہ نے جیسے ہی مقتل میں اتری جناب زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے ہی تو کہا تھا جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پانی پہلے۔ اے پھوپھی اماں میرے سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی۔ میرے عزیزو آخری روایت مجھے شہادت تک آنا ہے دیگی، آخری روایت عزیزان گرامی، ایک مرتبہ شہزادی سکینہ خواب، شہزادی سکینہ خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ میرا بابا آیا ہے۔ خواب میں امام حسین کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سکینہ ایک مرتبہ خواب میں بابا کو دیکھتی ہے، خواب میں بابا سے لپٹتے ہوتی ہے بابا تمہارے جانے کے بعد سکینہ کے تماچے مارے گئے، اے بابا تمہارے جانے کے بعد سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا تمہارے جانے کے بعد میری چادریں چھین لی گئی۔ اچھا شہزادی بات کر رہی تھی، اتنے میں شہزادی کی آنکھ کھل گئی، شہزادی کی آنکھ کھلنا تھا، بی بی رونے لگی، بی بی جیسے ہی رونے لگی اہل حرم نے گھیر لیا۔ کش سکینہ کیا ہوا؟ کب پھوپھی اماں میرا بابا یہی تھا، میرا بابا کہہ رہا تھا سکینہ تو بہت جلد میرے قریب آنے والی ہے، تو بہت جلد مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ جو عزیزو اہل حرم سمجھ گئے سکینہ نہیں بچے گی، سکینہ آج کی مہمان ہے۔ جو عزیزو گریہ کی صدا بلند ہو گئی، یہ گریہ اتنا بلند ہوا دروگہ زندان کے کانوں میں پہنچا۔ دروگہ زندان نے سوچا یہ اہل حرم کیوں رو رہے ہیں، سپاہی کو بلایا کہ اہل حرم کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کسی نے بتایا کہ 4 سال کی بچی ہے جو کر رہی ہے، کہا اس کا بابا کون ہے؟ حسین کی بیٹی ہے، کہا ایک کام کرو اسے حسین کا سر دے دو۔ یا عزیزو ایک تشت میں سر حسین کو رکھا گیا، اوپر سے کپڑے کو ڈھکا گیا، مشعل کی روشنی میں زندان کی طرف بڑھے۔ ارباب اعضاء بی بی سکینہ نے دیکھا، بابا کا بی بی سکینہ نے دیکھا، کیا کہتی ہے کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ یا عزیزو جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹا کیا دیکھا؟ بابا کا کٹا ہوا سر۔ بی بی سکینہ نے رو کے کہا اے بابا جب کربلا میں گئے تھے رگے سلامت تھے، اب آئے ہو رگے کٹی ہوئی ہے۔ یا عزیزو سکینہ سے ظالم نے کہا سکینہ جب تک تم اپنے بابا کو آواز نہ دو گی
سر حسین کو ہم نہ دیں گے. لو عزیزو سکینہ نے کہا بابا ظالم امتحان لے رہا ہے. سکینہ نے چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا, آواز دے اے بابا اے بابا ظالم امتحان لے رہا ہے. اور باب ازا سر حسین تشت سے برآمد ہوا, تشت سے ہوا میں اڑا, آغوش سکینہ میں آ گیا. جناب سکینہ نے باپ کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا. اور باب ازا جانتے ہو ایک بیٹی کی محبت سناتا ہوں. جناب سکینہ نے اپنے باپ کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا, آنکھوں کو بند کیا. سکینہ اتنا روئی کہ زمین پہ گر گئی, اتنا روئی کہ زمین پہ گر گئی. ہمارے بیمار امام نے آ کر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل علم سمجھ گئے سکینہ نہیں رہی. عزیز صاحب کی روایت اور باب ازا تاریخ نے بتایا ہمارے بیمار امام نے زندان میں سکینہ کی لحد کو کھودا, لحد بنانی تھی, ہاتھوں پہ جنازے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا, او 72 کے لاشیں اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا جنازہ نہ اٹھاؤ گے. اور باب ازا قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے. اے سجاد میری سکینہ کو مجھے دے دے, میں سکینہ کو اپنی آغوش میں سلاؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون.